سورہ یوسف. چلے جی آگے چلیے. کون سی آیت ہے؟ 56 تک ہو گئی تھی. 57. 57. چلیں اب اچھا آپ کا وہ چل گیا ہے اسپیڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا اجر الاخرتی و اور اجر بدلہ یا اجر آخرتی آخرت کا خیر للذین بہتر ہے ان کے لیے جو آمنو ایمان لائے وَكَانُوا اور تھے وہ یتقون پرہیزگاری کرتے. ہاں تو یہ تو اچھا. اب سورہ یوسف کے اینڈ میں بالکل جو ہے وہ جنرلائز ٹرمز آ جائیں گی. جنرلائز لائک کہانی سے متعلق تو ہیں. ظاہر ہے حضرت یوسف کو جس طرح سے اس زمین میں شہرت ملنے والی ہے، عزت ملنے والی ہے، اسی طرح یعنی کہ ایک کہانی سے آپ سیکھیں کہ اگر کسی نے اچھا نیک کام کیا اس کو یہاں دنیا میں بھی اجر ملا اور آخرت میں تو اجر ملنا ہے. رائٹ. گو کہ وہ ایک کہانی ہے اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے. بٹ یتقون جو لوگ ایمان لائے اس میں سب کو سب شامل ہو گئے. رائٹ. ہم سب بھی شامل ہو گئے. رائٹ. تو ہمیں آمنو اس چیز پر غور کرنا ہے اور یتقون اس چیز پر غور کرنا ہے. اگر ہم یہ دونوں چیزیں کر لیتے ہیں، یہ سٹیٹمنٹ جو ہے کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ. آخرت کا اجر جو ہے خیر ہے ان لوگوں کے لیے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سٹیٹمنٹ ہے. اٹس ناٹ اے اسمال اسٹیٹمنٹ. رائٹ. اور اگر ہمیں کسی کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کر لیا ہے، ہمیں بول دیا ہے، تو ہمیں پھر صرف دو چیزوں کا خیال کرنا ہے. ایک کہ ہم آمنو ہوں، ہمارا ایمان جو ہے پکا ہونا چاہیے دل میں. اور ایمان جو ہے ہر چیز کا. رائٹ. یہ نہیں اس کو توڑنا پھوڑنا نہیں ہے ایمان کو، اس میں سے ہر چیز ایمان کی کرنی ہے. اور یتقون اس میں بھی ہم نے کوئی ڈنڈی نہیں مارنی، ہر چیز میں اپنے آپ کو متقی رکھنا ہے. ٹھیک. اور اس میں چھوٹی سی ہم لوگ بڑے ڈیٹیل میں یا ایھا الذین آمنو کی سیریز کر رہے تھے. اس میں ہمارے پارٹیسپینٹ طارق جو ہیں وہ یا ایھا الذین سیریز کر رہے ہیں، اور اس میں ہم لاسٹ ویک ہم نے وصیت کی آیت کی. رائٹ. یا ایھا الذین کو احکام ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احکام ہے. اور جب آپ وصیت کی آیت پڑھتے ہیں تو پھر یہ احکام ہے. اگر احکام ہے تو پھر وصیت کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان کو وصیت کرنا فرض ہو گیا. اللہ کا حکم ہے تو پھر فرض ہی ہو گیا. رائٹ. اور وصیت کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ پہلے دن آپ کے پاس وصیت نہیں ہے، دوسرے دن وصیت نہیں ہے، تیسرے دن آپ کو سونا الاؤ نہیں ہے. آپ تکیے پہ سر نہیں رکھ سکتے جب تک آپ کی وصیت نہ لکھی ہو. تو ہم میں سے کتنی خواتین، یعنی کہ یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے نا، ہم میں سے کتنی خواتین ہیں جو تیسرے دن وصیت کے بغیر سوئی ہیں یا نہیں سوئی ہیں؟ اگر آپ لوگ 9 خواتین اس وقت موجود ہیں، 8 خواتین موجود ہیں، آپ بتائیے کہ کس کی وصیت لکھی ہوئی ہے؟ کس نے اپنی وصیت سائن کر کے رکھی ہوئی ہے؟ مطلب وصیت جو ہمارا مال ہے جو ہے اس کے بارے میں وصیت بچوں کے بارے میں بھی ہوتی ہے. اگر جو ینگ 30 ایئرس کی خاتون ہیں، 30 ایئرس خاتون کے 3 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، وصیت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کا ٹیک کیئر کرنے والا کون ہے. وصیت میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. اچھا. اگر اس کے پیرنٹ ہیں، 30 ایئرس کی عورت ہے
اس کی ماں ہے بوڑھی, ٹھیک ہے, اس کی ماں بوڑھی ہے اور اس کے کوئی بہن بھائی نہیں ہے, تو اس کی ماں کا فریضہ اس کا تھا, اس کے جانے کے بعد اللہ ٹیک کیئر کرے گا ماں کا, اللہ تو کرے گا, بٹ واٹ یو ہیو تھاٹ اباؤٹ کہ ماں اگر چھوٹے گی تو آپ کے ہسبینڈ تو ماں کے لیے ٹھیک ہے, وہ اگر داماد تھے تو ٹھیک ہے, ہی ول ٹیک کیئر, بٹ this was your mother, right? Right? اگر کسی کا کوئی بہن بھائی ہے جو کہ جس کو نیڈ ہوگی, right, they have to write the السلام وصیت. علیکم. وعلیکم السلام. somebody just سورہ joined. یوسف ہو رہی ہے. جی جی, اچھا ہاں اچھا. شبنم, جی جی, اس سورہ کو یوسف ہو صفیہ رہی تھی, کو ہم ڈائگریس السلام ہو گئے تھوڑا علیکم. سا. وعلیکم السلام. تو اس کو لکھنا پڑتا ہے, میں زبانی بولا ہوا لیکن لکھا تو نہیں ہے. لکھ کے سائن کر کے رکھنا پڑے, 2 اچھا. گواہوں کی موجودگی میں. تو گواہ وہی گھر کے بندے ہوں گے, گھر کے بندے ہوں اپنی کوئی, ہاں گواہ کوئی بھی, بس یعنی کہ ان کا مینٹل کیپیسٹی اچھے ہونا چاہیے, وہ دیانتدار ہونے چاہیے, that's it. تو یہ حکم ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں قرآن میں, حکم ہے. 89 آیات ہیں, ان کو غور سے دیکھ لیجئے, اس میں کیا کیا حکم ہے, رائٹ, اور ان احکامات میں کیا کیا چیزیں ہیں, رائٹ, کیونکہ یہ احکامات صرف آدمیوں کے لیے نہیں آئے, عورتیں, کیونکہ وہاں نہیں کہا گیا کہ وصیت کسی خالی آدمیوں کو کرنی ہے, تو عورتیں جب نہیں لکھ رہی تو ہم لوگ 50% آبادی ہم اللہ کا حکم کو نہیں امپورٹنس دے رہے. وائی؟ چھوٹی سی لکھ لیں, کوئی بات نہیں, لکھ کے اس کو, یا نارتھ امریکہ میں تو خیر لائر کے پاس سے لکھ کے اس کو لائک وٹنس وہ خود ہی لگا لیتا ہے, جو بھی ہے, وچ از ناٹ احسن طریقہ, کیونکہ ہم کو اپنے مسلمان وٹنس لے جانے چاہیے. بہرحال اس کے بھی کچھ نہ کچھ ابھی کچھ جگاڑ کرتے ہیں, لیکن پاکستان میں تو آسان ہے کہ آپ لوگ سب مسلمانوں کے ساتھ رہتے, اٹھتے بیٹھتے ہیں, سو آپ لوگوں کے لیے آسان ہے کہ آپ نے وصیت لکھی, اس پہ شہادت لی 2 لوگوں کی, ہمارے بعد انشاءاللہ وہ لوگ اس وصیت کو کھولیں گے, پڑھیں گے جو بھی کچھ لکھا ہوا ہے. سو یو ہیو ٹو رائٹ اٹ. اینڈ اس کا ایک اپنا مزہ ہے, جب آپ وصیت لکھنے بیٹھیں گے تو ایسا لگے گا کہ آپ کی زندگی آپ کے سامنے جو ہے پرانی آگے کی, لائک اٹس لائک اے پلان, رائٹ. اور یہ پہلا فرسٹ اسٹیپ ہوگا کہ آپ اللہ سے ملاقات کے لیے یو آر بینگ ریڈی. آپ کو یہ احساس ہوا ہے کہ ہاں ہم نے مرنا بھی ہے, وی آر جسٹ رائٹنگ سم تھنگ, رائٹ. سو ماشاء اللہ بہت ہی ایک اچھا فیلنگ آئے گا. اوکے, سو اینڈ دوسری بات یہ کہ آپ اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہوں گے, رائٹ. تیسرا دن الاؤ نہیں ہے کسی مسلمان کو بغیر وصیت کے سونے کا. صحیح نبیلہ, سمجھ آئی بات؟ وہ وصیت لکھنے کے بھی تو کچھ وہ ہے نا, اصول ہے نا, کہ مطلب کس جی طرح سے لکھی جائے. جی بالکل بالکل. اور پھر یہ کہ جو ہمارے پاس مال ہے ہم تو خرچ بھی کرتے رہتے ہیں نا, تو کس طرح سے لکھیں. آپ اس میں ایسے جنرل کر کے لکھیں گے کہ جو میرا بچا ہوا مال ہوگا. اچھا اچھا, ٹھیک. رائٹ. لائک کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بھائی میرا یہ فیوریٹ کنگن جو ہے میری یہ چھوٹی والی بیٹی نے مانگ لیا تھا تو اس کے نام کر دیا, رائٹ. اینڈ یو کین چینج اٹ ایوری 2 years. آپ اس کو دیکھ کے بیٹھ کے کہ نہیں اب اس کو چینج کر دیں, نہیں میری اب ایک نواسی ہے, نو آئی وانٹ ٹو گیو دس بیوٹیفل تھنگ ٹو مائی نواسی کہ وہ مجھے یاد رکھے ہمیشہ, رائٹ. all those things, like چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری چیزیں, these are the feelings you put in your wasiyat, right. so and یہ اسلام کے مطابق بھی ہے, why not. ہاں مطلب وہ وصیت تو صرف کتنی 1/3 کی کر سکتے ہیں. کچھ ایسا ہے نا, ہاں مطلب آپ کا لائک جو مال ہے اس وراثت کے جو کچھ ہے, ہاں پرسنٹ آپ کر وراثت سکتے کا ہیں. جو ہوتا ہے تو 1/3 کی آپ وصیت کر سکتے ہیں, but it's up to you, کیونکہ اس کو پڑھنا پڑتا ہے
جیسے ابھی ہم کر رہے تھے تو یہ ہم لوگ حنفی ہم لوگ فقہ ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان میں، لیکن اس کے علاوہ 3 اور عقیدے ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی، رائٹ؟ اگر آپ سارے عقیدوں کو پڑھیں گے، فار ایگزامپل عین قرآن میں یہ ہے، اور میں کل ذاکر نائک کو بھی دیکھ رہی تھی، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ ایک دادا ہے، ان کا انتقال ہوگا، ان کا ایک بیٹا جو تھا وہ پہلے مر چکا تھا، رائٹ؟ اچھا، بیٹی کے جو بچے ہیں، نواسے نواسیاں، وہ لوگ وراثت میں نہیں ہوتے۔ اگر دادا کا انتقال ہو، دادا کے نواسے نواسی وراثت کا حصہ نہیں ہوتے، رائٹ؟ اب آپ یہ سوچیں، اصولاً دادا کو ایک وصیت لکھنی چاہیے تھی، اس میں سے 1/3 یا اس سے زیادہ، یا تو وہ زندگی میں ان کو کچھ دے دیتے، کیونکہ ایسی پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ نواسے نواسیاں جو ہیں ایسے حالات میں ہیں کہ جہاں کا ان کا پلنا بڑھنا یا ان کی جو ٹیک کیئر ہے وہ نہیں ہو سکتی، رائٹ؟ اگر آپ اولاد کی ڈیفینیشن پکڑیں، اگر قرآن کی اور ہم نے صرف وصیت کی ایک آیت کو لے کر ہم نے وہ کر لیا ہے، تو جو دوسرے مذاہب ہیں وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ اولاد کی جو ڈیفینیشن ہے نا، اولاد کی ڈیفینیشن میں بیٹا اور بیٹی اور پوتے اور پوتی اور نواسے اور نواسی، یہ سب اولاد کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ کیا آپ نواسے نواسی کو اولاد نہیں کہیں گے؟ یہ سوال کا جواب دیں لاجیکلی۔ نہیں، اور وہ تو اولاد ہی بالکل کہیں گے۔ کنسیڈر ہوتے ہیں نا۔ ہاں، جیسے میری 4 بیٹیاں ہیں جی، اور کوئی بیٹا نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے میری اولادوں میں وہ نواسیاں بھی آئیں گے۔ جی بالکل، سو اس آیت کو لے کے وی آر ناٹ ریفیوٹنگ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن اس کے ساتھ اور آیات بھی ایسوسیٹڈ ہیں، اور ان کے لحاظ سے پھر آپ دیکھیں، اور پھر اگر ہم حنفی ہیں اور ہمیں پکا یقین ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق لڑکیوں کی اولاد کو کچھ نہیں دینا چاہیے، رائٹ؟ کہ اگر ان کی لڑکی مر گئی ہے اور اس کے نواسا نواسی موجود ہیں، یعنی کہ 2 بیٹیاں ہیں فرض کریں کسی کی، رائٹ؟ ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، ٹھیک، ایک بچی ہے، رائٹ؟ تو ساری وراثت ان دادا کی، ان نانا کی، ایک بیٹی کے پاس چلی جاتی ہے، دوسری بیٹی مر چکی ہے تو اس کی کوئی وراثت نہیں ہے، اور اس کے 4 بچے ہیں اور اس کا ایک بچہ ہے، تو وہ 4 بچے دیکھیں گے، وہ کہیں گے یار میرے نانا نے میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ تو اس میں دوسری بیٹی کے بچوں کا حصہ نہیں ہوگا کیا؟ نہیں، this is the آیا، and we are not saying کہ اس میں کوئی حکمت نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے، but ہو سکتا ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ، ہم نے صرف حنفی تو نہیں کہوں گی، قرآن is very clear، قرآن یہ کہتا ہے کہ بیٹی کے بچے کے کچھ نہیں ملنا، رائٹ؟ اگر بیٹی نہیں ہے، یعنی کہ بیٹی ہے تو اس کو وہ ہاف حصہ مل جائے گا، رائٹ؟ لیکن اگر بیٹی نہیں ہے تو اس کے بچے کو کچھ نہیں ملنا۔ سو مطلب بیٹی کو ملے گا، اس کی اولاد کو نہیں ملے گا، یہ کہہ رہی ہوتی ہے، اس کی اولاد کو نہیں ملے گا۔ سیم ود لڑکوں کا نہیں ہے کہ اگر لڑکی لڑکی کا سیم انتقال ود، ہاں، ماں باپ کی زندگی میں اگر ماں باپ کی زندگی میں اگر لڑکے کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی جائیداد میں حصہ تو نہیں دیتے نا اس کی پوتے پوتیوں کو، یا ہاں مطلب تو ان کو حصہ نہیں ہوتا دیتے۔ ہے نا؟ میرا نہیں خیال کے ہوتا ہے، اگر دوسرے اگر ان کے 5، میں نے بھی سنا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، اگر ان کے 5 بیٹے تھے، وہی زبیر نے بھی یہی سوال کیا تھا، کیونکہ بنوری ٹاؤن نے وہ بتا رہا تھا ایکسپیرینس اپنا کہ کسی
کسی اس میں فتویٰ لیا گیا تھا، تو ان دادا کے اگر 5 بیٹے تھے، ایک بیٹا مر گیا تھا تو اس کی اولاد کو کوئی حصہ نہیں ملا. لیکن پھر جو طارق نے ایکسپلین کیا کہ آپ یتیموں کا حصہ نہ کھاؤ، تو یتیم پھر آپ نے ایک پارٹ دیکھا نا، آپ نے صرف یہ دیکھا ٹھیک ہے یہ 4 بیٹے ہیں، ان کو حصہ مل گیا، اور جو 5واں بیٹا جو انتقال ہو چکا تھا، دیکھنا یہ ہے کہ وہ یتیم کس کی کفالت میں ہے. رائٹ. اسلام جو ہے پورا مکمل مذہب ہے. جب بیٹا مر جاتا ہے اسلام کے لحاظ سے اس کی جو اولاد ہے ان 4 بیٹوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. بالکل رائٹ. ہاں اب خیر آپ یہ یہ تو ہے کہ بتائیں کہ اللہ انہوں نے نے، اگر ہاں ایک دروازہ بند کیا تو 10 دروازے کھلے. مطلب کوئی نہ کوئی مصلحت ہے ہر حکم میں. لیکن وہ مصلحت میں ہم نے ایک مصلحت دیکھ لی، ہم نے ان یتیموں کو حصہ نہیں دیا. تو اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہماری آدھے سے زیادہ آبادی اس فتوے کو لے کے خوش ہو رہی ہے. یعنی کہ ان 4 بیٹوں کے بچے جو ہیں بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ان کو دادا کی جائیداد ملی اور ان یتیموں کو نہیں ملی. لیکن وہ یتیموں کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ان 4 پر ہے. چاروں پر ہے، چاہتا ہے آپ سب پہ ہوتی ہے. اچھا Right. بالکل صفیہ باجی، جیسے کسی کا مطلب مکان ہے اور انہوں نے اپنی بیٹی کے نام کیا ہوا ہے کہ میری بیٹی کا ہے یہ حصہ اس مکان میں، اور بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب انہوں نے وصیت تو کی ہوئی تھی کہ یہ میری بیٹی کا مکان ہے، تو وہ بیٹی کو مطلب بیٹی مر گئی ہے، بیٹی داماد مر گئے، آگے ان کے بچے ہیں، تو بچوں کو تو پھر ملے گا نا وہ. ہاں وہ بیٹی کے نام ہے تو بیٹی کا ہو چکا. اگر زندگی میں آپ نے اس کے نام کر دیا ہے then don't call it کہ اب آپ کی جائیداد رہی. رائٹ. آپ نے کسی کو گفٹ کر دیا زندگی میں تو that's gone. مطلب لیکن اس میں کیا نہیں تھا، کچھ لیکن لوگ نہیں زبانی مانتے. سے بول دیا تھا، زبانی بول دیا تھا کہ یہ نہیں زبانی نہیں، زبانی کلامی نہیں کریں. اب یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ اس میں زبانی کلامی پہ پھر وہی اسلامک لا آ جاتا ہے، اور پھر وہ لوگ آ کے فتوے لیتے ہیں اور پھر اس بیٹی سے کہتے ہیں کہ نہیں آپ یہاں سے نکلیں آپ، کیونکہ یہ جائیداد آپ کے باپ کی تھی، انہوں نے کہا نہیں کہا. لائک that's little scary. right. آپ جو بھی کریں رائٹنگ میں کریں، آپ وصیت رائٹنگ میں کریں، اور اسپیشلی میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بیٹیوں کو زیادہ ہی ملتا ہے، لیکن اگر پراپرلی کیا جائے. فار ایگزامپل ان یتیموں کو زیادہ ہی ملے گا اگر وہ سارے چاچا تایا جو ہیں ان یتیموں پہ لک آفٹر کریں، جیسے کہ اسلام کے زمانے میں ہوتا تھا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا. لیکن آج کہ کل کے وہ دور میں جو سب منہ پھیر لیتے ہیں، اللہ معاف کرے، سب کوئی یتیم ہوتا ہے نا تو سگے سب سے پہلے اپنے منہ پھیرتے ہیں. اپنے خیر تو منہ پھر بھی پھیرتے کچھ ہیں، کہتے ہیں تو وہ صحیح بات بیوی ہے. کو دھکا دے کے باہر نکال دیتے ہیں، پھر وہ یتیموں کو لے کے چلی جاتی ہیں، and then there is a disconnect. right. that's and yeah, so مطلب that زندگی میں ہی سب کچھ کر لے انسان، زندگی میں سب کو اپنا کر دے تاکہ بعد میں وہی نہ رہے. وہ اب ڈر ہی نہ زندگی رہے. میں ہی ہاں. میں آپ کو ہاں ایک بات بتاؤں صفیہ باجی، میں جی ہم ماشاءاللہ 8 بہنیں اور ہمارا ایک ہی بھائی تھے نا، وہ فوت ہو گیا ہے. جی لیکن جو ہمارا گھر تھا وہ ابو کے نام تھا، لیکن جی پھر بھتیجا میرا ایک ہی ہے، تو پھر مطلب ہم بہنوں نے حصہ نہیں لیا، سارا بھتیجیوں کو اور بھائی بھتیجے کو ہی دیا ہے. کسی ماشاء نے اللہ. جو بھائی کی پیسے ویسے جو، کیونکہ حضرت ڈیوٹی تھے، جاب کرتے تھے، ایکسیڈنٹ تھے، ان کے جتنے پیسے جو کچھ ملنے ہیں ہم لوگوں نے بھتیجیوں کے، بھابھی کے اور بھائی کے نام جمع کروا دیے تھے. ہم بہنوں نے کوئی چلے بھی نہیں حصہ لیا، ماشاء کیونکہ اللہ. ہمارا اور کوئی تھا نہیں نا، ان کا بھی وسیلہ کوئی نہیں تھا کہ جی بالکل ابھی سپورٹ ساری بہنیں ان کو کر رہی ہیں. ماشاء اللہ. بھتیجی کی شادی بھی ہم بہنوں نے مل کے کی ہے، ہاں تو تو ہم لوگوں یہ نے نہیں والا حصہ یہ لیا نا. افضل طریقہ ہے، افضل طریقہ ہے. ہاں جی ہم لوگوں افضل نے نہیں طریقہ حصہ لیا نا کہ ہمارے ہے. بھتیجے کا ہی ہے سب کچھ. ہاں اور اگر بہنوں میں سے کوئی بہن ایسی ہے آپ کے وراثت میں حق تھا، آپ نے لے کے اس کو قرابہ میں آپ نے لگا دیا، تو یہ آپ کے ریوارڈ میں جائے گا. رائٹ. جی لیکن میری ایک چھوٹی بہن ہے، مجھ سے چھوٹی، جو ہے اس کی کو ڈائیورس ہو گیا، اس کی ماشاءاللہ 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، وہ پھر اب ابو کے گھر میں رہ رہی ہے نا. چلے ماشاء اللہ. گڈ. ہاں الحمدللہ. سو یہی اقربا کی بات یہی ہے کہ سب لوگ مل کے ایک دوسرے کا خیال رکھیں. رائٹ. اور سب سے پہلے جی اقربا آتے ہیں.
سب سے پہلے جی اقربا آتے ہیں. تو آپ کی جب وصیت ہی ہوتی ہے ایون 1/3 ہے تو آپ پہلے سوچیں کہ میرے اقربا میں سے کس کس کو 1/3 میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتی ہوں, رائٹ. اس کے بعد یہ کسی کا شوق کا پروجیکٹ ہوتا ہے, کوئی مسجد بنانا چاہتا ہے, کوئی اسکول چلانا چاہتا ہے, تو پھر وہ شوق کے. لیکن سب سے پہلے آپ اپنے اقربا پہ نظر ڈالیں. اقربا کا مطلب جب والدین کہتے ہیں, جب آپ والدین کے بارے میں سوچتے ہیں تو والدین میں صرف ماں باپ نہیں ہوتے, ماں باپ کے علاوہ دادا دادی یہ بھی والدین ہیں, رائٹ. جی والدین کے والدین. اگر جی باپ مر گیا ہے دادا زندہ ہے تو والد کون ہوا؟ دادا نہیں ہوا. جی دادا ہی ہو. ٹھیک ہے, دادا ہے, نانا ہے, نانی ہے, یہ سارے جو ہیں والدین میں آتے ہیں, رائٹ. والدین میں جب یہ کہا گیا کہ اپنے والدین کا خیال رکھو تو اس میں خالی ماں اور باپ نہیں ہے, والدین کا لفظ استعمال کیا ہے. ماں باپ, ماں باپ کے ماں باپ, یہ سارے والدین ہیں آپ کے. صحیح. تو اس لیے سوچنے کی باتیں ہیں, بہت سوچنے کو ملتا ہے. بٹ چلیں, ابھی بڑی اچھی ہے. صفیہ جی ایک اور بات, ابھی جیسے جی میری خالہ ساس ہیں, ان کا انتقال ہوا ہے ابھی عید کے 5ویں دن. بیچاری جی جی ٹھیک ٹھاک ہی اچانک ان کو کینسر ڈائگنوز ہوا اور بس لاسٹ اسٹیج پہ ہی تھا. حالانکہ جی. میری بیٹی کی شادی میں یہاں رہی, میرے ساتھ لاہور گئی, اتنا انجوائے کیا انہوں نے. وہاں سے آنے کے بعد جو پڑھی تو ابھی عید کے 5ویں دن کا انتقال ہو گیا. تو اس انا سے للہ پہلے و ان انا کو الیہ. پتا چلا کہ نا, مطلب جب ہاسپٹل میں علاج شروع ہوا تو پتا چل گیا ان کو کینسر جی. ڈائگنوز ہوا ہے. تو ڈاکٹر نے جب ان کو بتا دیا تو انہوں نے کچھ تھوڑا سا زیور اور کچھ ڈالر وغیرہ, ان کے 2-3 بیٹے باہر بھی تھے تو وہ انہوں نے رکھا تھا. تو انہوں نے جی. اپنے ایک چھوٹے بیٹے کو بولا کہ ان کی ایک بیٹی, ماشاءاللہ سے ان کے 12 بچے ہیں, 6 بیٹے 6 ہاں. بیٹیاں. 6 بیٹوں جی کی جی جی شادی کر دی ہے, 4 بیٹیوں کی بھی شادی کر دی ہے. 2 بیٹیوں کی جی شادی نہیں, ایک بیٹی ان کی مطلب ٹھیک ٹھاک تھی, اچانک اس کو بخار اتنا تیز آیا کہ اس بیچاری کا دماغ الٹ گیا. تو اس کی جی جی بالکل ہی جی میموری وغیرہ سب کچھ ختم ہو گئی تھی. اب جی بس جی وہ جی نارمل ہو گئی ہے لیکن بالکل عام نارمل لائف نہیں ہے اس کی. تو انہوں نے وہ ٹھیک. زیور اپنے چھوٹے بیٹے کو بولا کہ ہم نے یہ ہما کے لیے اس میں زیور پیسہ جو بھی رکھا ہے, یہ ہما کے اس میں رکھا ہے کہ تم اس کا نا مطلب کچھ اور پیسے اگر ملا سکو, ملا کے ایک چھوٹا سا فلیٹ اس کے نام خرید کے کر دینا. اب انہوں نے ماشاء اللہ. زبانی اپنے چھوٹے بیٹے کو بولا تھا اس کا, جی جی جی. انہوں نے لکھ کے نہیں ڈالا کوئی. لیکن اب وہ یہی او کہہ رہے ہیں کہ مطلب شریعت کی رو سے تو یہی ہے کہ وہ اس میں سب کا حصہ جائے گا. Oh, okay. Yeah, that's like really difficult. That's why میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ زندگی میں لکھ کے کر لیں, دے کے اس کو کر لیں, یا اس وقت اگر ماں بیٹے کو بول رہی ہوتی تو وہ زیادہ انفلوئنشل ہوتا, رائٹ, کہ وہ ان کے جب ان کو محبت اپنی میں کر ڈاکٹر نے ان کی دیتا. بیماری بتا دی کہ آپ کو یہ ہے, اور ہاں اس وقت انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بولا کہ یہ سارا کچھ ہما ہاں کے لیے ہم نے رکھا ہے. تو اب انہوں نے ہاں. زبانی لیکن وہ بتایا. پھر جو ہما ہیں, جو بیٹی ہیں, وہ ان کے بھائیوں کی ذمہ داری ہیں, یو نو دیٹ, رائٹ. اگر ہاں ان کے شوہر نہیں. ظاہر ہے ہاں بھائی نہیں نہیں, شادی تو ہوئی, بھائیوں کے ساتھ ہی رہیں گی وہ. ہاں, اب تو وہ یہ کہہ بھائیوں رہی کی تھی ذمہ کہ داری ہے. سارے ہاں, تو بھائی یا اس تو لیے مل کے ودرا ہو ہاں جائیں بہن بھائی کے, نہیں ٹھیک ہے ہم اسی کو دے رہے ہیں. ہاں. سو سب حکمت اس کچھ میں یہی ہے کہ وہ آپ بھائیوں ہی کو دیں, کیونکہ الٹیمیٹلی وہ جو کہ بہن انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اور انڈیپینڈنٹ ہو بھی تو بہن جو ہے غیر شادی شدہ ہے تو اسلام کے لحاظ سے وہ بھائیوں کی ہے. تو بھائیوں کو جب ڈبل حصہ ملتا ہے, اور اگر ماں کی وصیت کو نہیں فالو کیا گیا تو کوئی بات نہیں, کیونکہ وہ بہن بھائی کی ذمہ داری رہے گی. انلیس کے بھائی جو ہیں, بھائی کی بھابیاں ہیں جو کہ بھائیوں کی لائف کو وہ کر دیں کہ تم اپنی بہن پہ کیوں خرچہ کر رہے ہو, دیٹ وڈ بی نہیں ٹو ماشاء اللہ رانگ. سب بھائی بھی بہت اچھے ہیں, بھابیاں بھی سب بہت ہاں, اچھے ہیں. تو وہ جو بھائی بہت اچھے ہیں, دیٹ دے ول ٹیک کیئر آف دیٹ بہن. سو اگر انہوں نے اسلام کے لحاظ سے اس زیور کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے تو کوئی بات نہیں, کیونکہ یہ بھائی جو ہیں اس سے بہت زیادہ پیسہ اس بہن پر خرچ کر دیں گے انشاءاللہ. لیکن بھائیوں کا نہیں یہی ہے کہ ہم اس سے اپنی بہن کو ہی فلیٹ اس کے نام خرید کے کر دیں گے. ان لوگوں نے ٹھیک. یہی سوچا ہے سب نے, بہن بھائیوں نے, کہ ہم اپنی بہن کو, اماں نے بھی ہاں, بڑی اور اسٹرکٹ وہ کہا بہن ہے. اگر ہاں شادی شدہ نہیں ہے تو وہ بہن جو ہے وہ جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ حصہ واپس بھائیوں ہی کو ہی آتا ہے, رائٹ. ہاں اس کی ہاں, مطلب وصیت شادی کے شدہ بھی لحاظ. نہیں ہے, پھر ان کا دماغ بھی نارمل نہیں ہے بالکل نا, کہ سب ایگزیکٹلی. کسی کی اتنی ہاں سمجھ ہی نہیں ہے بیچاری کو.
ہاں حالانکہ اتنی وہ اچھی اس وہ لیے ہاں بی اے کیا ہوا تھا, قرآن ورآن سب پڑھتی تھی, اسکول میں پڑھاتی تھی, اور بخار ایسا تیز چڑھا تھا کہ پورا دماغ الٹ کے سب کچھ بھول گئی وہ, نماز قرآن سب کچھ بھول گئی وہ. بس اللہ رحم کرے, اللہ اور ان کے ہاں. بھائیوں کو اللہ اتنی توفیق دے کہ وہ ان کو خیال رکھیں انشاءاللہ. چلیں نیکسٹ آیا کرتے ہیں. تو بہت خیر, وراثت کی ہم نے آیت کر لی, لیکن آپ لوگ, میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وصیت ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے. وراثت کے تو رول جو ہیں ظاہر ہے آپ کو ایکسپرٹ کے پاس ہی جانا پڑے گا, رائٹ؟ جی جی. چلیں اعوذ باللہ من آگے. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء, اور آئے, اخوۃ یوسف, بھائی یوسف کے, فدخلوا, پس وہ داخل ہوئے, علیہ, اس کے پاس, عرفہم, تو اس نے انہیں پہچان لیا, وہم, اور وہ, لہو, اس کو, منکرون, وہ نہ پہچانے. رائٹ. اب کون سی پارٹ شروع ہو رہا ہے؟ تقریباً لاسٹ پارٹ شروع ہو رہا ہے, جی, رائٹ؟ جب یوسف کے بھائی, لاسٹ ان پارٹ کے شروع ہو پاس رہا ہے. آئے. اور آپ شروع میں جو خواب دیکھا تھا, خواب کی تعبیر آخری حصے میں, شروع میں خواب پوری دیکھا, ہوگی. پوری ہونے والے, یعنی کہ آئے وہ, ابھی والد نہیں آئے ابھی, خیر نہیں. ابھی اس کے 2-3 حصے ہوں گے, اس کے بعد جی یہ جی. پوری خواب تعبیر ہوگی جب والد بھی آ جائیں گے, رائٹ؟ کیونکہ 11 بھائی, 11 ستارے اور چاند اور سورج اور چاند. سورج, یس. تو وہ خواب تھا, وہ خواب پورا ہونا ہے. تو اب خواب کا پہلا حصہ یعنی کہ اس والے پورشن کا پہلا حصہ شروع ہو رہا ہے کہ اس کے بھائی آئے, رائٹ؟ خالی بھائی آئے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس کہانی میں آگے. ولما جہزہم, اور جب انہیں تیار کر دیا, بے جہازہم, ان کا سامان, قالا, کہا اس نے, اتونی, لاؤ میرے پاس, بے اخن, بھائی, لکم, تمہارا, من ابیکم, تمہارے والد سے یا تمہارے باپ سے, اللہ ترونا, کیا تم نہیں دیکھتے, انی, کہ میں, اوفل, پورا کرتا ہوں, اوفل کیلا, پورا کرتا ہوں پیمانہ, وانا, اور میں, خیر المنزلین, بہترین اتارنے والا یا مہمان نواز ہوں. اب یہ جہاز ہند جو ہے یہ ورب ہے, ورب کی فارم 2 ہے جی, اور جیم ہاضا اس کا روٹ ورڈ ہے. ذرا اور یہ, آرام سے بولیں, اچھا سوری, جہاز کیا ہے؟ یہ ورب کی فارم 2 ہے, جیم ہاضا اس کا روٹ ورڈ ہے. صحیح. اور اتونی جو ہے فعل امر ہے, اور اوفی جو ہے یہ بھی ورب کی فارم 4 ہے. صحیح. واو فا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. اور دوبارہ ریپیٹ کرنا, اسپیڈ آپ کی تیز ہوتی. اچھا سوری, اتونی جو ہے فعل امر ہے, اور ترونا یہ بھی را ورب ہے, یہ بھی دیکھتے. نماز آ رہے صحیح. ہاں, اور اوفی جو ہے یہ ورب کی فارم 4 ہے, واو فا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. اوفی کا میننگ کیا بتائے تھے؟ پورا کرتا ہوں, پورا کرتا ہوں, الکیلا, پیمانہ. پورا پیمانہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے گریز کیا کیونکہ انہوں نے چھوٹا بھائی نہیں دیکھا, جی, چھوٹے
اب وہ مانگ وہ رہے تھے کہ ہمیں 11 بھائیوں کا حصہ دیجیے والد کا. میں بھی لائک ہم لوگ ازیوم کر لیتے ہیں کچھ چیزیں ہم ازیوم کر لیتے ہیں. تو خاندان میں جتنے لوگ ہیں لائک راشن ہوتا ہے نا جب لائک جب قحط پڑ جاتا ہے. پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب چھوٹے تھے تو جنگ ونگ کا زمانہ تھا جب ایک راشن کارڈ ہوا کرتے تھے. بہت پہلے کی بات ہے. آئی ڈونٹ نو آپ میں سے کن لوگوں کو یاد ہے یا کوئی لوگ اس عمر کے ہوں گے یا نہیں ہوں گے جب راشن ہوا کرتا تھا. یاد ہے کسی کو؟ اینی بڈی؟ ہاں مجھے یاد ہے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے راشن چھوٹے تھے کارڈ یار. ہاں وہ چینی اور پتہ نہیں کیا چیز ملتی تھی یاد نہیں مجھے لیکن یہی ہاں چینی تو کا وہ یاد ہے مجھے کہ وہ تو دکان راشن پہ پہ جاتے ملتی تھے اس تھی. پہ ٹھپا لگتا تھا لائک جو بھی ہوتا تھا. جب راشن کارڈ نہیں ہوتا تھا تو نہیں ملتا تھا رائٹ. تو اس کی وجہ یہ کہ کوئی زیادہ نہ لے لے کوئی کم نہ لے لے. تو جب یہاں پہ قحط پڑا اور دوسرے ملکوں کے بھی لوگ آئے تو جتنے لوگ آ کے اپنا راشن لے جانا چاہتے تھے تو وہ لے جاتے تھے. تو خیر وہ دے دیتے لیکن چونکہ حضرت یوسف اپنے جو سگا والا بھائی تھا اس سے ملنے کی حسرت رکھتے تھے رائٹ. تو اور میرے خیال میں آگے جو ان کا پلان تھا وہ پلان تھا تو انہوں نے اس بھائی کی ڈیمانڈ کیا کہ میں اس کا سامان نہیں دیتا تم اس کو لے کر آؤ. ٹھیک سمجھ آئی؟ تو یہ آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے. کوئی سوال اس پہ؟ کون کس کا وہ چل رہا ہے؟ بچوں کی کہانی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. وہ میرا بھتیجا آیا ہوا ہے نن کا بیٹا وہ آ گیا تھا. چلے تو یہ سمجھ آ گئی آیت. یہ منزلین اس کے کیا معنی ہیں؟ منزلین کے معنی اتارنے والا یا مہمان نواز کہہ لیں. اتارنے مطلب میں مطلب بہترین مہمان نواز ہوں. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا اپنے بارے میں کہ میں نے نہیں پیمانہ بھی پورا اس ورڈ کی میننگ میں پوچھ رہی تھی. ویسے اتارنے تو وہ والا نزلہ سے ہے. نزلہ. نزلہ سے اتارنا. ہاں اچھا ہاں لیکن اس کے لائک کچھ لفظوں کے ملٹیپل معنی بھی ہوتے ہیں تو رائٹ. یہاں پہ مہمان نواز کہہ لیں. ہاں ٹھیک ہے. تو نزلہ ہے اس کا مطلب وہ ہاں نون زا اور روٹ ورڈ. لام جو ہے روٹ ورڈ ہے. جی ہاں جی تو وہ آپ کو عجیب سے لگے گا کیونکہ نزلہ کا مطلب اترنا ہوتا ہے. ہاں لیکن اتارنا. ایک چیز منزلین جو منزل ہوتا ہے وہ مہمان نواز بھی یعنی کہ جیسے مکان ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو منزل آپ نے سنا ہے. آپ جی کہتے جی ہیں نا کون سی منزل پہ رہتے ہیں کون سی رائٹ. تو وہ جو گھر ہوتا ہے رائٹ اور گھر میں جو آپ کی دیکھ بھال کرنے والا ہوتا ہے رائٹ. اب وہ کس قسم کی منزل ہوتی ہے جو سرائے ہوتی ہے یا اس کو منزل کہتے ہیں. I don't know. There is like ایک عمارت ہوتی ہے ایک منزل ہوتی ہے یہ یا سرائے ہوتی ہے رائٹ. اس منزل میں اس سرائے میں جو آپ کی دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے وہ منزل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ اس سے بھی لائک ریلیٹڈ رائٹ ہے. سو یہ ویسے نزلہ سے ذرا ڈفرینٹ میننگ ہے اس کی. صحیح. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اوکے نیکسٹ. فَإِن لَمْ تَأْتُونِی پھر اگر میرے پاس نہ لائے یہی اس کو فلا پس نہیں کیلا کوئی ناپ لکم تمہارے لیے. لفظ میرے پاس کہاں سے آیا؟ آپ کہیں نا پھر اگر نہ لائے میرے پاس اس میں لفظ میرے پاس تو نہیں آ رہا. نی تأتونی نغمینا نی. اچھا نی آ رہا ہے نا میرے لیے. اچھا اچھا تاتونی تک پہنچ جا. آپ اسپیڈ سے چلتی ہیں جلدی سوری. فلا پس نہیں کیلا کوئی ناپ لکم تمہارے لیے ہندی میرے پاس ولا اور نہ تقربون آنا میرے پاس. اچھا تو انہوں نے ٹرک چلا
اگر آیت سے اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ نہ صرف انہوں نے بھائی کا مطالبہ کیا بلکہ ان کو اناج دینے سے منع کر دیا منع کر دیا. ہاں لائک کیونکہ اس کے اگر وہ 10 کا لے کے چلے جاتے چلیں جب بھی شیئر کر لیتے وہ کھا لیتے رائٹ. انہوں نے تو دینے سے منع کر دیا. انہوں نے کہا میرے پاس نہیں آنا تم اناج لینے جب تک اپنے بھائی کو لے کر نہ آؤ رائٹ. انہوں نے آئے لکھوایا ہم لوگ 11 بھائی ہیں ایک باپ ہے ماں ہے رائٹ. تو انہوں نے کہا 11 بھائی ہو تو ظاہر ہے تمہارا چھوٹا بھائی ہے وہ بھی تو چل سکتا تھا آ سکتا تھا وہ نہیں آیا. لیکن مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی سے ملنا چاہتے تھے رائٹ. اتنا عرصہ ہو گیا تھا. چلیں نیکسٹ. آپ اپنے بھانجے کو بتا دیں کہ آپ کی کلاس چل رہی ہے قرآن کی. ہی ہیز ٹو نو کہ اس کو صحیح. چلیں آگے چلیے. قالو وہ بولے سنراودو ہم خواہش کریں گے انہو اس کے متعلق اباہو اس کا باپ وَإِنَّا اور ہم لَفَاعِلُونَ ضرور کرنے والے ہیں. ہاں تو اب مسئلہ یہ ہو گیا. اب ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے باپ نے چھوٹے بھائی کو جان بوجھ کے روکا تھا کیونکہ وہ بڑے جو حضرت یوسف کے ساتھ انہوں نے کیا تھا تو وہ جو باپ ہیں وہ ویری پروٹیکٹیو ہیں ان کے چھوٹے بھائی کے رائٹ. سو انہوں نے ان کے ساتھ نہیں آنے دیا تھا. یعنی کہ حضرت یوسف کے بعد جو چھوٹے بھائی کو بہت سنبھال کے رکھا ہوگا حضرت یعقوب علیہ السلام نے. اور جب یہ کھانے کا بھی آیا تو انہوں نے نہیں بھیجا ہوگا. وہ کبھی نہیں بھیجتے ہوں گے ان بھائیوں کے ساتھ کیونکہ انہوں نے حضرت یوسف کے ساتھ ایسا کیا تھا. تو اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پرمیشن لینی پڑے گی اپنے باپ سے رائٹ. لیکن ہم کچھ کوشش کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اب تو کھانا اب تو یہ ہو گیا کہ اناج ہی نہیں مل رہا تھا رائٹ. تو سو کہانی انٹرسٹنگ بن رہی ہے اب. ہاں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. چلیں آگے. یہ صفیہ وہ ورڈ تھا نا جی اس میں لاسٹ آیت میں سنراودو سنراودو جی. کیا اس میننگ کا کیا روٹ ہے؟ ورڈ رے واو دال سا جو ہے سا تو جو تاکیدی ہے، گاگی ہاں فیوچر تاکیدی ہے. گاگی سوری نہیں میں نے کہا یہ سین کیا ہے؟ سین جو جیسے گا گی گے ول ول بولتے ہیں نا اچھا وی ول ہاں مستقبل کے لیے گا گی گے کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے. لیکن نراودو را واو دال سے مطلب مزارے ہے یہ مزارے ہے. ہاں ہم پرمیشن لیں گے لیکن سا کا مطلب بالکل ہی فیوچر ہو گیا. ہم پرمیشن لیں گے. اب ان کو پرمیشن ملے گی نہیں ملے گی یہ بات کی بات ہے لیکن وہ لوگ پکے ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم اگر تمہیں یہ چاہیے تو ہم یہ لیں گے. کیونکہ ظاہر ہے ایک وہاں کے جو وزیر خزانہ تھے وہ ان کا ڈائریکٹ حکم آ رہا ہے کہ آپ کو اناج نہیں ملے گا جب تک آپ اپنے بھائی کو لے کے نہیں آؤ گے. تو دے ول ڈو سم تھنگ. دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں وقالا نیلا اچھا آگے بھی کرنی ہے میں نے ایک اور کر لیں تیار بس. کی تھی. چلے ٹھیک ہے. اچھا وقالا اور اس نے کہا لفتیانہ اپنے خدمتگاروں کو اجلو اور تم رکھ دو بداعتہم ان کی پونجی فی رحالہم ان کی پونجی ان کے یعنی پیسے یا پونجی ان کی چیزیں جو ان کو ملنے والی ہیں رائٹ تاکہ ان کو ڈھارس بھی بندھی رہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جب آئیں تو سارا اناج ختم ہو جائے رائٹ.
تو ان کو ڈھارس بھی ہے کہ بھائی واپس ضرور آنا, تمہاری چیزیں ہم خزانے میں رکھ دے رہے ہیں تمہارے نام سے, ٹھیک ہے. ٹھیک. فی رحالہم, ان کے ہم، بوروں میں, گوروں میں, لعلہم, بوروں میں, لعلہم, بوریوں میں, سامان بھی کہہ سکتے ہیں, سامان میں, ان کے سامان میں کر لیں, ہاں, بورو, لعلہم, ہاں بورے ہوتا ہوگا, نئی اردو ایجاد ہو رہی ہے, چلے. لعلہم, شاید وہ, ہم، یعرفونہا, اس کو معلوم کر لیں, اذا انقلبوا, جب وہ لوٹے, الی, طرف, اہلہم, اپنے لوگ, لعلہم یرجعون, شاید وہ پھر آ جائیں. ان کو یقینی تھا, انہوں نے اور اس انہیں لیے کے کہا نا ان کا سامان, ان کی پیسے بھی واپس اسی بوری میں ڈال دیے ان کے سامان میں, تاکہ وہ پھر دوبارہ آئے. جی, تو ساری چیزیں ان کی, ہاں ان کو ایک شیورٹی بھی تھی کہ بھئی ان کا سامان بچا لیا گیا ہے. ایسے نہیں کہ کیونکہ ظاہر ہے اناج بٹ رہا ہے تو ان کے لیے الگ نکال کے رکھ دیا گیا ہے تاکہ ان کو ڈھارس ہو, وہ واپس آئیں, رائٹ. نہیں, یہاں پہ اور صفیہ باجی یہ تھا کہ جو انہوں نے پیسے دیے تھے سامان خریدنے کے, وہ پیسے انہوں نے واپس کر دیے تھے. اچھا, وہ جو, ایسا بھی ہے کچھ. جی یہاں پہ یہی لکھا ہوا تھا قرآن میں بھی نا, کہ وہ پونجی یعنی وہ جو پیسے انہوں نے سامان خریدنے کے لیے, غلہ خریدنے کے لیے دی تھی نا, وہ یوسف علیہ السلام نے چپکے سے ان کے بوریوں میں واپس رکھ دی تھی. اوکے, رائٹ. لیکن پیسوں کا یہاں پہ خیر آیت کے لحاظ سے ذکر نہیں ہے, وہ تفسیر کے لحاظ سے ہوگا, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ فتیان جو ہے بتایا تھا نا, نوجوان لڑکوں کو کہتے ہیں نا صفیہ. جی جی, فتایا, جی اور یا ہو گئے تو 2 لڑکے ہو گئے. جی, فتایا, فتیا, ہاں, فتیان, صحیح. نو فتی, یہاں اوکے, یہاں غلاموں میں آ رہا ہے نا, کام کرنے والے ان کے. فتایا, دو فتایا نہیں, فتایا, فتایا, ڈوول ہے, ڈوول لگ نہیں رہا. فتیان, یو آر دونوں رائٹ, معنی میں آ جاتا ہے فتیان. نا, غلام ہاں کے معنی میں بھی, دونوں معنی میں آتا ہے یہ فتایا, غلام کے معنی میں بھی اور نوجوان کے معنی میں بھی. نوجوان کے معنی میں بھی آتا ہے یہاں فتح. پہ غلام میں نہیں, ہے نا. نغمینہ کا کوشچن ہے کہ یہ ڈوول ہے, 2 ہیں یہ ہاں, فتیان. ظاہر ہے 2 ہوں گے, زیادہ ہے نا, غلاموں لکھا ہوا ہے. کیونکہ جمع میں آ رہا ہے نا, خدمت گاروں, خدمت گار نہیں لکھا ہوا نا. نہیں, آپ لوگ ابھی سمجھے نہیں نغمینہ کا سوال. نغمینہ کہہ رہی ہیں کہ یہ یان ہے, فتیان, جی تو یہ جو ہے صرف 2 ہیں. ڈوئل اچھا, ہو گیا. ہاں, لیکن I'll go with Nagmina's definition, فتیان, 2 غلام, right. صحیح, ٹھیک. تو اس کو یہیں کی آیت تک رکھتے ہیں. ماشاءاللہ اچھی آپ کی اسپیڈ جا رہی ہے. تو 110 آیتیں ہیں, تو ان میں سے 111 آیتیں ہیں, تو کچھ آیتیں جو ہیں انشاءاللہ جلدی جلدی چلی جائیں گی. کچھ آیتوں میں ذرا آپ کو لفظوں کو دیکھنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا. بٹ اٹس انٹرسٹنگ, لائک ایک طرح سے آپ کی ایک کہانی ختم ہو جائے گی, رائٹ. انٹرسٹنگ, صحیح, یہاں تک رکھیں. جی جی, اوکے, گڈ انیلا, گڈ جاب. تو اور اب آپ لوگوں کو یاد ہے جو شروع میں ہم نے جملہ کہا تھا, ایک بار پھر ریپیٹ کر لیں. روبی کیا جملہ بتایا تھا جی, آپ کو؟ بتایا تھا ماں اسمو کی, ماں اسمو اوکے, کی. تو سب کو یہ جملہ سمجھ آ گیا؟ جی. اسمی نغمینہ. گڈ. شبنم آپ ہاں, کو کسی لڑکے سے نہیں میں نے پوچھنا ہے تو دیر میں سے سے جوائن کیا تھا صفیہ, مجھے نہیں ریکارڈنگ اوکے. میں تو سن روبینہ رہی کی تھی. ریکویسٹ تھی کہ ہم ڈیلی جو ہے
جب بھی ہماری کلاس ہو تو ایک آدھ جملہ جو ہے عربک کا سیکھیں, قرآنک عربک نہیں, نارمل عربک جو بول چال ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے آج شروع کیا ما اسمو کا. کیا آپ مجھے بول سکتی ہو ما اسمو کا؟ ما اسمو کا, آپ کا کیا نام ہے؟ جی نہیں آپ ہاں نہیں, شبنم صفیہ سے اسمو کا نہیں پوچھیں گی, بلکہ کیا پوچھیں گی؟ اسمو ما اسمو کی, لڑکی ہے نا, لیکن ہم لڑکے سے پوچھیں گی تو آپ اسمو کا اسمو بولیں کا. گی, ٹھیک ہے. اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ اسمی شبنم, ٹھیک ہے, صحیح. ما اسمو کی کا مطلب ہے آپ کا نام کیا ہے؟ جی, لڑکی کے لیے ما واٹ, ہم اسم نام, کی یور, آپ کا نام کیا ہے؟ صحیح. ٹھیک, آ گیا سمجھ میں. ہاں ہاں, آنسر از اسمی شبنم. تو ہم لوگ ایسے ایک چھوٹا سا جملہ کریں گے جس کو اچھی طرح سب لوگ, اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پوتا پوتی نواسا نواسی ہیں تو آپ ان سے پریکٹس کرو ما اسمو کا, ما اسمو کی, پھر وہ بولیں کہ ارے لڑکی کو ایسے بول دیا تم نے, لڑکی کو تو اسمو کی بولتے ہیں, رائٹ, لڑکے کو تو اسمو کا بولتے ہیں. تو وہ لوگ ان کے ساتھ پریکٹس کرتے کرتے آپ کو چھوٹے چھوٹے جملوں کے, اور ان کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے. سمجھ آئی؟ تو ہاں گڈ ہاں, سجیشن روبی. روبی از انٹو لائک میں نے تو سیکھنی ہے عربی, رائٹ, ماشاء اللہ, گڈ. چلیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی. انشاءاللہ. اللہ حافظ. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ.